شام کے 5:30 بج رہے تھے۔ اسکول کی عمارت تقریباً خالی ہو چکی تھی۔ 10ویں جماعت کی طلبہ حنا کو آج ڈرائنگ کی فائل جمع کروانی تھی، اس لیے وہ کلاس روم میں رک گئی۔ سورج کی روشنی کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی، مگر کلاس میں عجیب سا سناٹا تھا۔ دیواروں پر لگے پوسٹر ہوا کے ہلکے جھونکوں سے جبنش کر رہے تھے، جیسے کوئی انہیں چھو رہا ہو۔ اچانک حنا نے محسوس کیا کہ اس کے پیچھے کوئی سایہ سا گزرا ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، کچھ نہیں تھا۔ اس نے خود کو تسلی دی کہ شاید روشنی کا فریب ہے، مگر جیسے ہی وہ دوبارہ بیٹھنے لگی، اسے محسوس ہوا کہ کرسی خود بخود ہل رہی ہے۔ حنا کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ وہ بولی، کون ہے وہاں؟ کوئی جواب نہیں آیا، مگر بلیک بورڈ پر چاک سے ایک لفظ لکھا تھا، رک جاؤ۔ حنا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے بلیک بورڈ کو غور سے دیکھا۔ وہ لفظ آہستہ آہستہ مٹنے لگا، جیسے کوئی اندیکھی انگلیاں اسے صاف کر رہی ہوں۔ اس نے جلدی سے اپنا بیگ اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھی، مگر دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس نے زور لگایا، مگر دروازہ ہل بھی نہ سکا۔ دل کی دھڑکن کانوں میں سنائی دینے لگی۔ وہ پیچھے مڑی تو دیکھا کلاس کے کونے میں کوئی کھڑا تھا، لمبا دھندلا سا وجود۔ چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر آنکھوں کی جگہ وہ سرخ نشان چمک رہے تھے۔ حنا نے چیخنے کی کوشش کی، مگر آواز گلے میں پھنس گئی۔ وہ بھاگ کر کھڑکی کے پاس پہنچی، مگر وہاں باہر اندھیرا چھا چکا تھا۔ اچانک اس وجود نے آہستہ سے کہا، تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ حنا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ دھیرے سے بولی، تم کون ہو؟ کیا چاہتی ہو مجھ سے؟ وہ سایہ ہنسا، مگر وہ ہنسی انسانی نہیں تھی، جیسے لوہے کے رگڑنے کی آواز ہو۔ میں بھی کبھی تمہاری طرح اس اسکول کا حصہ تھا، مگر اب میں صرف ایک یاد ہوں۔ حنا نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب؟ سایہ بولا، 5 سال پہلے اسی کلاس میں ایک طالب علم مر گیا تھا، کسی کو معلوم نہیں کہ کیسے، مگر اس دن سے یہاں کوئی سکون سے نہیں رہ سکا۔ حنا کا دماغ گھوم گیا۔ تو کیا تم وہی ہو؟ سایہ خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، میں تم سے مدد مانگنے آیا ہوں۔ حنا نے قدم پیچھے ہٹایا، مگر اب اس کے جسم میں سخت نہیں تھی۔ کلاس روم کا درجہ حرارت ایک قدم گر گیا، کھڑکیاں زور سے بند ہو گئی، پنکھا خود بخود چلنے لگا۔ سایہ بولا، مجھے اس قید سے نکالو۔ ہر رات کوئی نیا چہرہ یہاں آتا ہے، مگر کوئی میری بات نہیں سنتا۔ تم مختلف ہو حنا، تم مجھے دیکھ سکتی ہو۔ حنا کے ہاتھوں سے فائل گر گئی۔ وہ آہستہ آہستہ بولی، میں کیسے تمہاری مدد کر سکتی ہوں؟ سایہ بولا، میری میز کے نیچے ایک نوٹ ہے، اسے پڑھو۔ حنا نے جھک کر دیکھا تو واقعی کا پرانا کاغذ تھا۔ اس پر لکھا تھا، میں بے گناہ تھا، مجھے سزا ملی جو میری نہیں تھی۔ اگر کوئی یہ پڑھ رہا ہے تو سچ تلاش کرو۔ نوٹ پڑھتے ہی کمرے میں بھاری ہوا چلنے لگی، دیواروں سے خراشوں کی آواز آنے لگی، جیسے کوئی باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ حنا کی آنکھوں کے سامنے منظر بدلنے لگا۔ اب وہ ماضی میں تھی، اسی کلاس میں، مگر طلباء کے شور، ٹیچر کی آواز اور ایک لڑکا جس کے ہاتھ میں چاک تھا۔ لڑکے نے بورڈ پر کچھ لکھا، میں نے نہیں کیا۔ پھر اچانک روشنی بجھ گئی۔ حنا چینخ کر اٹھی اور دوبارہ حال میں آ گئی۔ سایہ غائب تھا۔ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ وہ باہر بھاگی اور سیدھا پرنسپل آفس پہنچی۔ پرنسپل نے حیرت سے اسے دیکھا، حنا تم رو کیوں رہی ہو؟ حنا ہانپتے ہوئے بولی، سر اس کلاس میں کچھ ہے، کوئی روح۔ پرنسپل کچھ دیر خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، بیٹا وہ لڑکا جس کی بات تم کر رہی ہو وہ میرا بیٹا تھا۔ حنا کے قدم زمین میں دھنس کے کیا؟ پرنسپل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ 5 سال پہلے وہ چھوٹے الزام میں سزا پا گیا تھا، سب نے سمجھا اس نے خودکشی کی، مگر میں جانتا ہوں وہ بے گناہ تھا۔ حنا نے پرنسپل کو وہ نوٹ دکھایا۔ پرنسپل کے ہاتھ کانپنے لگے، یہ تو وہی لکھا ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ اسی لمحے آفس کی لائٹ چپکنے لگی، بورڈ پر خود بخود کچھ لکھنے لگا، اب سکون ملا ہے، شکر ہے، شکریہ حنا۔ حنا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ پرنسپل نے آنکھیں بند کر لی، جیسے برسوں بعد اسے سکون ملا ہو۔ اگلے دن اسکول میں خبریں پھیل گئی کہ رات کو کلاس روم سے روشنی نکلتی دیکھی گئی ہے۔ کچھ نے کہا آوازیں بھی آئی، جیسے کوئی ہنس رہا ہو، مگر جب حنا صبح سویرے پہنچی تو کلاس بالکل صاف تھی۔ بورڈ پر صرف ایک لفظ لکھا تھا، خاموشی۔ اس نے مسکرا کر کہا، ہاں اب سکون ہے، مگر جیسے ہی وہ جانے لگی، کھڑکی کے شیشے پر کسی نے اندر سے انگلی سے لکھا، اب تمہاری باری ہے۔